الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیا روشن ہوا غار سے اس کی عظمت کا، دیا روشن ہوا غار سے اس کی عظمت کا، یہ محراب حرم اور عرش کی زمینوں پہ لکھا ہے، یہ محراب حرم اور عرش کی زمینوں پہ لکھا ہے، اور سیاسی نفرتوں کی آگ اس کو کیا بجھائے گی، یہ قرآن کاغذ پہ نہیں سینوں پہ لکھا ہے۔ معزز اور محترم اور محتشم قابل قدر علماء کرام، خاص طور سے بڑے دور دراز سے سفر کرنے والے اور ہمارے اس علاقے کو زینت بخشنے والے جناب حضرت مولانا سید خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمارے مہمان خصوصی مہمان مکرم ہیں، اور مفتی اعظم مدھیہ پردیش حضرت مولانا مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مولانا یوسف صاحب شجال پور سے تشریف لانے والے حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب، قاری اعظم صاحب، اور سنگار چوری اور اطراف سے تشریف لانے والے ہمارے محترم علماء کرام اور سامعین ذی وقار، آج جامعہ ابو ہریرہ کے اس وسیع و عریض پنڈال میں آپ حضرات کی موجودگی علماء اور مدارس سے عظمت کی واضح دلیل ہے، اور آپ کا یہاں جوق در جوق کشادہ پیشانیوں کے ساتھ، چمکتے چہروں کے ساتھ علماء کے دیدار کے لیے یوں تشریف لانا، یہ آپ کے علماء کے تئیں محبت کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی علماء سے اور ان مدارس سے، مراکز دینیہ سے اس محبت کو قائم اور دائم فرمائے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے مہمانوں کی موجودگی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یقیناً ہم ہی نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک اور قرآن والوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے اگر کوئی بادشاہ یہ اعلان کر دے کہ فلاں ملک کی حفاظت میرے ذمے ہے، تو وہ بادشاہ ملک کی سرحد پر مقابلے کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ وہ اس کے لیے ایک فوج تیار کرے گا، جس کے ناز و نخروں کو برداشت کرے گا، اخراجات کو برداشت کرے گا، اور ان کی بہترین تربیت کر کے ان کے ذمے ملک کی حفاظت کا کام دے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہی حال قرآن پاک کی حفاظت کا ہے، دین کی حفاظت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک اور دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے محافظین الگ الگ شکلوں میں پیدا کر دی۔ اگر قرآن پاک کے حروف اور ان کے نقوش کی بات آئے گی تو اس کی حفاظت کے لیے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام موجود ہیں۔ قرآن پاک کے معانی کی حفاظت کا ذمہ علماء کرام کے ذمہ دیا گیا، اور اس کے فقہی باریکی اور فقہی گہرائی کا ذمہ فقہا کے ذمہ دیا گیا۔
اسی طریقے سے الگ الگ فیلڈ کے علماء اس قرآن پاک کی الگ الگ زاویے سے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ علماء، یہ انبیاء کے وارث، یہ دین کے محافظ ہیں، یہ اللہ کے سپاہی ہیں، یہ دین کی حفاظت کرنے والے فوجی ہیں، یہ دین کی حفاظت کرنے والے دین کے چوکیدار ہیں۔ اور یہ مدارس اسلامیہ، جن مدارس میں سے ایک مدرسے کے میدان میں آج ہم موجود ہیں، یہ مدارس بھی اسی حفاظت کرنے کے کارخانوں میں سے کارخانے ہیں۔ سامعین حضرات، آج ختم قرآن کی مجلس ہے اور تقریباً 2 طالب علم نے قرآن پاک کو مکمل کیا۔ یہ آپ کے لیے، اس مدرسے کے لیے اور اس پورے علاقے کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ وہ قرآن پاک ہے جس نے مسلمانوں کو ذلت اور پستی سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچا دیا، عزت کی زندگی عطا فرمائی۔ وہ صحابہ جو اونٹوں کو چرانا نہیں جانتے تھے، جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی، کوئی اخلاق نہیں تھا، جن کے پاس سیادت و قیادت کی ہوا بھی نہیں تھی، جب اس قرآن پاک کے ذریعے سے ان کے دلوں پر محنت کی گئی، ان کو تراشا گیا، ان کو بنایا گیا، ان کو سنوارا گیا، اور ان کے وہ دل جس دل کے اندر بہت سے بتوں کی محبت بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کی عظمت اس دل کے اندر ڈالی گئی، اس قرآن پاک کا پیغام ڈالا گیا، تو وہ ساری دنیا کے لیے معلم بن کر ابھرے۔ جو انسانیت کے لیے معلم بنے، انسانیت کے بہی خواہاں بنے اور انسانیت کو سیدھے راستے پر لانے والے پہلے انسان بنے۔ عزیزان محترم، یہی وہ قرآن پاک ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے، ان ھذا الکتاب، اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ جو اس قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرتے ہیں اور جو اس قرآن پاک کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور پستی کے غار میں مبتلا کر دیا کرتے ہیں۔ سامعین حضرات، آج کا دور پرفتن دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اور امام الانبیاء سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں اسلام پر جمنے والا ایسا ہوگا کالقابض علی الجمر، جیسا کہ وہ انگارے پر جمع ہوا ہو، اپنے ہتھیلی میں انگارے لیے ہوئے ہو، یعنی اسلام پر جمنا مشکل ہوگا، خطرناک ہوگا، قربانیاں دینا ہوں گی۔ اور یہی آج وہ دور آ رہا ہے کہ اسلام کی طرف حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو بے عزت کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے جو مراکز ہیں، جو مدارس ہیں، ان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر کے دیکھا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت، اس دور میں جہاں مدارس کی افادیت ہر ایک کے سامنے مسلم ہے، پھر بھی ان مدارس پر ایک سوالیہ نشان قائم کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ جن برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اسمبلیاں، حکومتیں اور گورنمنٹس یہ بجٹ طے کرتے ہیں کہ ملک سے شراب کو ختم کرنے کے لیے، بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے، نشے کو ختم کرنے کے لیے ٹیم بنائی جائے، بجٹ الاٹ کیا جائے، پھر بھی وہ تنظیمیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ آج یہی مدارس کے وہ فارغین، وہ علماء، وہ حفاظ ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر بوریا نشین یہ علماء اپنے خاکی وجود کے ساتھ پورے ملک کو، پورے عالم کو، عالم انسانیت کو اور عالم اسلام کو اپنی ضیاء پاشیوں سے منور کر رہے ہیں۔ چاہے شراب کا مسئلہ ہو، نشے کا مسئلہ ہو، بے حیائی کا مسئلہ ہو، گالی گلوچ کا مسئلہ ہو، فضول خرچی کا مسئلہ ہو، اپنی اولاد کو زندہ درگور کرنے کا مسئلہ ہو، اولاد کو بغیر تعلیم کے پرورش کرنے کا مسئلہ ہو، ہر دور میں یہ علماء کرام ہیں جو اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان علماء اور ان مدارس کو ایوارڈ دیا جاتا، ان کو عزت اور قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا، ان کے قدموں میں اپنی دستاریں بچھا دی جاتی۔ ہاں یہی وہ علماء ہیں جنہوں نے اپنے خون
اپنے خون کے دم پر اپنا خون بہا کر اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ یہ بات حلفیہ کہی جا سکتی ہے، خدائے پاک کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اگر یہ مدارس اور یہ علماء اور ان کی قربانیاں نہ ہوتی، یہ ملک آزاد نہ ہوتا، آج آپ اور ہم اس طریقے سے آزادانہ زندگی بسر نہیں کرتے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے 1857 میں جب مشترکہ جنگ لڑی گئی انگریز سے، جس میں مسلمان بھی تھے، برادران وطن بھی شامل تھے، اور اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اس وقت کے مفکرین نے، مدبرین نے، سیاسی شعور رکھنے والے علماء کرام نے، جن کے سرخیل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانموتوی، حاجی یعقوب صاحب، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، اور یہ بڑے بڑے علماء کرام نے ایک منصوبہ بنا کر کے ایک ادارہ قائم کیا 1866 میں، جسے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ ہمارے اس ملک میں دین کی حفاظت، اس ملک کی آزادی کی حفاظت اور اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے ان مدارس کا قیام ناگزیر ہے، ان کے بغیر ملک آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہونا یہ چاہیے تھا کہ ملک ان کا مرہون منت ہوتا، عزت کی نگاہوں سے، قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا، لیکن آج معاملہ الٹ گیا ہے۔ آج اسمبلیاں قانون بنا رہی ہیں وقف کے خلاف، آج UCC لایا جا رہا ہے، یونیفارم سول کوڈ لایا جا رہا ہے، مسلمانوں سے ان کی شناخت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک میں دو طرح کے قوانین ہیں، ایک یونیفارم، ایک تو یکساں سول کوڈ ہے، ایک کرمنل کوڈ ہے۔ کرمنل جو کوڈ ہے وہ تمام کے لیے یکساں ہے، لیکن جو سوسائٹی کے معاملات ہیں، عائلی قوانین ہیں، گھر چلانے کے، فیملی چلانے کے، مسجد مدرسے چلانے کے، اور اپنی برادری میں اپنے طور طریقے کے مطابق شادی کرنے کے، نکاح کے، طلاق کے، خلا کے، ہبا کے، وراثت کے، زہار کے، ایلا کے، یہ جتنے بھی عائلی مسائل تھے جو ہماری زندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے دین سے وابستہ ہیں، آج ان کے خلاف قانون سازیاں کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی حکومت UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ کو لانے کی کوشش کرے گی وہ بیوقوف ہی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج مدارس کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ برادران اسلام، میرے علماء کرام اور ہمارے سروں کے تاج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں مختصر وقت میں ہم آپ کو اس بات سے باخبر کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں، آج مسئلہ ہمارے وجود کا نہیں ہے، خدا کی قسم آج مسئلہ ہمارے ایمانی وجود کا ہے، ملی تشخص کا ہے، ہماری دینی اور سماجی اور عائلی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شاہراہ پر ہمیں لا کھڑا کیا تھا، اس شاہراہ کو باقی رکھنے کا مسئلہ ہے، اس دین کو باقی رکھنے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے قربانیاں دینا پڑے تو دیں، مال خرچ کرنا پڑے تو خرچ کریں، لیکن ان مدارس کی حفاظت کریں۔ یہ مدارس قائم رہیں گے، اس ملک میں ہمارا ایمانی وجود قائم رہے گا۔ کئی بزرگوں نے کہا، علامہ اقبال نے کہا تھا، میں اسپین گیا ہوں، اندلس گیا ہوں اور دوسرے ممالک گیا ہوں جہاں ہزاروں سال تک اسلامی حکومتیں قائم رہی، 800 سال تک، 1000 سال تک اسلامی حکومت قائم رہی، لیکن آج چند عمارتوں کے علاوہ، چند کھنڈرات کے علاوہ کوئی اسلامی آثار نظر نہیں آتے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا آج یہ مدارس جس شکل میں بھی ہیں، جس قسم پرسی کے عالم میں ہیں، اسی حال میں ان کو زندہ رہنے دیجئے، ان کو باقی رکھیے اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے، ورنہ وہ حال ہوگا جو اندلس میں ہوا، اسپین میں ہوا، جہاں آج کوئی اسلام کا نام لینے والا نظر نہیں آتا۔ آج آپ کے سروں پر یہ ٹوپیاں ہیں، یہ دستاریں سجی ہوئی ہیں، چہروں پر داڑیاں ہیں، اور یہ خوبصورت بچے تلاوت کر رہے ہیں، نعت گنگنا رہے ہیں، یہ سب ان مدارس اسلامیہ کی دین ہے۔ اس لیے عزیزان ملت، ہمیں قدر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ یہاں جو طلبہ آتے ہیں وہ ہمارے مہمان تو ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں انسان رب کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہیں مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے،
وہاں انسان تعلیم سیکھ کر مسجد میں سر جھکانے کے آداب سیکھتا ہے۔ اگر مسجد کی حفاظت ضروری ہے تو مدرسے کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ اگر مدرسے محفوظ نہ رہے، مسجدوں کو ائمہ خطبہ نہیں ملیں گے، واعظین نہیں ملیں گے، مصلحین نہیں ملیں گے۔ اس لیے آج ہمارے تمام علماء کرام کی جد و جہد ہے، ہمیں پوری قوت کے ساتھ، ایمانی غیرت کے ساتھ، جوش اور ولولے کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ ان اسلامی پودوں کی حفاظت کرنا ہوگی۔ یہاں ہمارے نوجوان موجود ہیں، یہ نوجوان وہ ہیں جو اپنے قوم کا، اپنے سماج کا رخ جس طرف چاہے اس طرف موڑ سکتے ہیں۔ نوجوانوں، یہ جو آپ اسلام کے شبان ہیں، آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی جوانی کو غنیمت جان لو، بڑھاپے کا وقت آنے سے پہلے پہلے۔ نوجوانوں، آپ کو اپنی جوانیاں فحاشی، عریانیت، بےہودگی، لاپرواہی، لاابالی اور غیر مطلبی دنیا سے ہٹا کر کے ایک مطلب کے لیے اپنی زندگی کو قائم کرنا ہوگا، اور وہ مطلب ہے اللہ کے دین کا قیام، وہ مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء۔ ہماری زندگیوں میں، ہمارے شادی بیاہ میں، ہمارے گھروں میں، موت میت میں، تمام چیزوں میں رسول اللہ کا طرز زندگی ہو۔ تو یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ مہمانان جو طلبہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ان کے لیے سفارشات کیا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے یہ 3 طالب علم تھے، مسجد نبوی میں پڑھنے گئے، کوئی خاص انتظام نہیں تھا، بھوک اور پیاس کی شدت پریشان کرنے لگی، پانی مل جاتا تو کھانا میسر نہیں ہوتا، روزے رکھ لیا کرتے تھے، لیکن جب روزے رکھ کر بھی پریشان ہونے لگے تو ان کے 2 ساتھی تو چلے گئے، یہ باقی رہے، اور انہوں نے کہا اب کیا سہارا ہے میرے پاس؟ ان کو یاد آیا کہ میں تو رسول اللہ کا مہمان ہوں، چنانچہ روزے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، وہاں کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ الجوع، اتنا کہہ کر لوٹ آئے، اے اللہ کے رسول بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں اگلے دن تو ایک شخص کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے کہ تم میں سے طبرانی کون ہے؟ اور وہ کہتا ہے آئیے، جب پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن آج جب میں رات کو سویا تو خواب میں امام الانبیاء سرور کون و مقام فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے آپ ہمارے مہمانوں کا خیال نہیں رکھتے، اور خواب میں مجھے آپ کا نام بتلایا گیا، اس لیے میں صدا لگانے لگا، یہ کھانا ہے آپ کے لیے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ یہ قدر کی ہے حضرت قاری عاصم رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے قاری ہیں، پوری دنیا میں امام عاصم کے نام سے مشہور ہے، ان کی قرات پڑھی جاتی ہے، ان کی زبان سے، ان کے منہ سے زبردست بہترین خوشبو آیا کرتی تھی، لوگ حیران تھے اتنی پیاری خوشبو کیسے آتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک طالب علم پیچھے پڑ گیا، حضرت بتلائیے اتنی پیاری خوشبو کیسے آتی ہے؟ حضرت نے اعراض کیا 1 دن 2 دن، لیکن جب وہ مسلسل پیچھے پڑا رہا تو فرمایا کہ اب تو راز کھلوانا چاہتا ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، میں بچوں کو پڑھایا کرتا ہوں مسجد نبوی میں، جب میں رات کو سویا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عاصم تم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہو، آؤ تمہارے لبوں کو میں بوسہ دے دوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بوسہ دیا، بس اسی کی یہ کرامت ہے اور اسی کا یہ اعزاز ہے کہ میرے منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ لوگ حیران ہیں اور دنگ ہیں۔ عزیزان ملت، ہمیں بھی قدر کرنا چاہیے، قرآن پاک کی قدر کرنا چاہیے، قرآن والوں کی قدر کرنا چاہیے، یہیں سے انقلاب رونما ہوتا ہے، یہیں سے انقلاب کے سرچشمے بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن والا بننا ہے، اللہ والوں سے خاص تعلق قائم کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے۔ خاص طور سے ہمارے جو نوجوان دوست ہیں ان سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی جوانیوں کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دینا ہے۔ کل قیامت کے دن جب انسان سے 4 سوال ہوں گے،
بعض روایت میں 5 سوال ہوں گے. لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل، یہاں تک کہ اسے 4 باتوں کا سوال نہ پوچھ لیا جائے. عمر کے بارے میں کہاں گزاری، اور اس کے بعد سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، یہ جوانی جو آپ کو دی گئی تھی اس جوانی کو کہاں خرچ کیا، اس جوانی کو کہاں خرچ کیا، یہ سوال ہوگا. اس لیے آج ہمارے نوجوان ضائع ہو رہے ہیں. ان کے سامنے زندگی کا کوئی ٹارگٹ، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کا مقصد بنائیے. لاؤبالی چیزوں سے، جو بے مطلب والی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے. آج ہمارے نوجوانوں میں نشہ عام ہو رہا ہے. سگریٹ بھی ایک نشہ ہے. علماء نے مکروہ لکھا ہے، یہاں تک کہ علماء کرام نے مکروہ تحریم تک لکھا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں، تمباکو سے بچائیں، اور اپنے آپ کو اس جیسے بڑے نشے ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کریں، اور اپنی جوانی کو بے داغ جوانی بنائیں، صاف شفاف جوانی بنائیں. اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے کا وقت آنے سے پہلے پہلے. آج قوا میں طاقت ہے، ہاتھ پیروں میں جان ہے، دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے. آپ حالات کا دھارا موڑ سکتے ہیں. زمانے والوں سے متاثر نہیں ہوئیے گا. ہمارے لیے سب سے بڑی تہذیب، سب سے بڑی ثقافت، سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا ملی تشخص ہے، یعنی ہمارا مذہبی جو شناخت ہے، اس کا برقرار رہنا ہے، اس کا باقی رہنا ہے. یہ ہمارے لیے سب سے ضروری ہے. ناز کیا ہے اس پر جو بدلا ہے تم کو زمانے نے، ناز کیا اس پر جو بدلا ہے تم کو زمانے نے. مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. آپ زمانے کے ساتھ نہیں چلیے، بلکہ زمانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجئے. اور آج یہاں حفاظ کرام کی نسبت پر آج جمع ہوئے ہیں. یہ قرآن پاک کا سینوں میں بسا لینا یہ بھی اللہ کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے. ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت کم دنوں میں قرآن پاک کو اپنے سینوں میں بسا لیتے ہیں. یہ قرآن پاک کا بہت بڑا اعزاز ہے. آج ہمارے امت کے بہت بڑے طبقے کی جانب سے مدارس سے اعراض برتا جا رہا ہے، بے توجہی برتی جا رہی ہے. تقریباً 2% یا 1.5% ہمارے بچے صرف مدرسے کا رخ کرتے ہیں، باقی اکثر ہمارے بچے نکل جاتے ہیں عصری تعلیم گاہوں کی طرف. ہمیں رخ کرنا ہوگا مدارس کا، اور قرآن پاک کو اپنے سینوں میں بسانا ہوگا، تاکہ کل قیامت کے دن جو اعزاز دیا جائے گا حافظ کے والدین کو، کہ اس کے سر پر، اس کے والدین یعنی اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس تاج کی روشنی، اس کی چمک، اس کی نورانیت اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ دنیا کا سورج ہے، اس کو اگر کسی گھر میں بند کر دیا جائے، کسی کمرے میں بند کر دیا جائے، تب بھی اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. اور اس دن کو یاد کیجیے جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ایسا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ہر ایک دوسرے سے بیگانہ ہوگا، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولادیں کام آئیں گی. اس دن یہ حافظ قرآن کھڑا ہوگا اور 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرائے گا جنت کے لیے جن پر جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا، یعنی جن کا جہنم میں جانا ضروری ہو چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس حافظ کی سفارش پر یہ اعزاز عطا فرمائیں گے. سامعین ذی وقار، آج کے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم ان مدارس کی بھی عظمت اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں، اور ان مدارس کی طرف اپنا رخ موڑیں، اور اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے روشناس کرائیں، اور ان کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو 10 لوگ ہوں گے جو حافظ قرآن کی سفارش پر جنت میں داخل کیے جائیں گے، فرمایا اگر کوئی ایسا شخص ہوا، کوئی ایسا رشتہ دار ہوا جس نے کبھی بھی اس حافظ قرآن کو طعنہ دیا تھا یا اس کو ذلت آمیز الفاظ کہے تھے، مثال کے طور پر کہ آپ حافظ بنے جا رہے ہو، کیا ہوگا حافظ بننے سے، اور کیا کھاؤ گے، کیا کماؤ گے، یا آپ کے 4 بیٹے چاروں حافظ بن گئے،
کیا ہوگا ان کا، کیا مستقبل ہوگا، کیا بھوش ہوگا، ایسا کوئی طعنہ دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو روک دیں گے کہ اس انسان نے قرآن پاک کے بارے میں طعنہ دیا تھا، اس کی سفارش کا حق نہیں دیا جائے گا اور اس کو جنت میں داخلہ نہیں دلایا جائے گا۔ اس لیے عزیزان ملت، ہم اپنی توجہات کو اس طرف پھیریں، مبذول کریں اور ان مدارس اسلامیہ کو ہم ترقی تک پہنچائیں، اور آج کے حالات میں ہمارے علماء کی طرف سے اور ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے، جمعیت علماء ہند کی جانب سے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے آج کے حالات کے تناظر میں جو ہدایتیں ہمیں دی جائیں اس پر ہمیں قائم ہونا ہے، قربانیوں کے ساتھ قائم ہونا ہے۔ آنے والا وقت پرخطر ہے، وقف کی بے شمار زمینیں ہیں جن پر خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، ہم سب کو قربانیاں دے کر ان اوقاف کی زمینوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ بے شمار مدارس اور ساری مساجدیں وقف کی زمینوں پر قائم ہیں، لہذا ہم اس کو دوسروں کا مسئلہ نہ سمجھیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے وجود کا مسئلہ ہے، ایمانی وجود کا مسئلہ ہے، لہذا اس کے لیے وقت پر ہمارے علماء کرام کی جانب سے جو رہنمائی ہمیں دی جائے، جو ہدایت ہمیں دی جائے، ہمیں اس پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے تاکہ ہم ہماری ملت کی اور ہمارے دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ آخر میں ایک مختصر سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں کہ یہ قرآن پاک کا اعزاز کتنا بڑا ہے اور اس کا معجزہ کہ کیسے کم وقت میں اس کو سینوں میں بسا لیا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب حج کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ جو پانی کا جہاز ہوتا ہے اس پر موجود ہیں اور پورا قافلہ ہے، رمضان المبارک کا وقت ہے اور تراویح پڑھانے کے لیے کوئی حافظ موجود نہیں ہے، علماء تو ہیں لیکن حافظ کوئی نہیں ہے۔ حضرت کو بڑا عجیب سا لگا اور یوں کہیے کہ غیرت آئی، ایک حمیت بیدار ہوئی کہ ہم تراویح بغیر قرآن کے پڑھ لیں گے۔ چنانچہ روزانہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دن میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، ایک پارہ دن میں یاد کرتے اور تراویح میں وہ قرآن پاک سنا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تراویح مکمل ہوئی، رمضان مکمل ہوا، دوران سفر، بحری سفر کے درمیان میں، سمندر کے سفر کے درمیان میں تراویح بھی مکمل ہو جاتی ہے، رمضان بھی مکمل ہو جاتا ہے اور آپ کا حفظ قرآن بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ صرف 30 دن کے اندر قرآن پاک کو اپنے سینوں میں بسا لینا ہے، اتنی بڑی عمر میں یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں، ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے صرف 3 دن کے اندر انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا۔ یہ آج بھی کھلا ہوا معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کے معجزات دیے گئے تھے، بعض معجزات وہ تھے جو آپ کے ساتھ خاص تھے، بعد کے لوگوں نے ان معجزات کو نہیں دیکھا، لیکن یہ قرآن پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ وہ معجزہ ہے جو ابدی معجزہ ہے، آفاقی معجزہ ہے، جو قیامت تک قائم رہے گا، لہذا اس قرآن پاک کی عظمت کا ہم اپنے دلوں میں احترام رکھیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نہو ممتاز مذہب اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہو ممتاز مذہب اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذاہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔